अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के ताज़ा सेशन के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ हैं अदनान आदिल साहब, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब भी लाहौर स्टूडियो से ही हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दो बड़ी शख्सियात अतर कासमी और राना बशर साहब भी हमारे साथ ही आज के शो में मौजूद होंगे। जैसे ही सितंबर का आगाज़ हुआ तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, टिक टॉक चल रहा है वक्त का, क्योंकि ये जो 2 हफ्ते हैं सितंबर के इब्तदाई बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। पहले तो अहमियत इस सबब थी कि शायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लैंड करेंगे मुल्क में वापस। उन्होंने तो बदल लिया अपना प्रोग्राम, वो आ रहे हैं अब 15 अक्टूबर को। अब तक की इत्तलात के मुताबिक यानी नई तारीख उनकी वापसी की हमें मिल गई है। एक तारीख जो हमें नहीं मिल रही वो है इलेक्शन की तारीख, वो सदर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने। अभी तक इस पर अब हम बदस्तूर बरकरार है। बहरहाल इस दौरान मुलाकातों और राब्तों में तेज़ी आ चुकी है। सदर अलवी ने वज़ीर कानून से मुलाकात की, आपने उसकी खबर देखी, मुख्तसर दौरानिए की थी, 30 मिनट की मुलाकात इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की। गवर्नर सिंध जाके साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से लंदन में मिले हैं। इस मुलाकात को भी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये दोनों भाई भी आपस में दोबारा मिलने जा रहे हैं ताकि प्लान को हतमी शक्ल दी जा सके। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी निगरान वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात हुई है। इस सब में जो सबसे ज़्यादा तवज्जो का महवर है वो ये कि सदर साहब से कौन क्यों मिल रहा है। एक मुलाकात की बहुत बाज़ गश्त है, 4th फ्लोर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वहाँ ये मुलाकात हुई 2 बड़ी शख्सियात की सदर साहब से, और इस दौरान अलर्ट कर दिया गया, बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया, गैर मुतल्लिका शख्सियात को कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो सदर से ना मिले, लेकिन ये 2 शख्सियात मिली। तो मुमकिन तौर पर दिलचस्पी इस बात में है कि किन उमूर पे बात की गई होगी 3 बड़ों के दरमियान। अभी भी इलेक्शन की तारीख कब आएगी और कब तक इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों का ड्यूरेशन है वो तो थोड़ा मुख्तसर किया गया। इलेक्शन शेड्यूल में भी कोई चेंज आ सकता है, वो अपनी जगह अहम। अतर मैं आपको 4 ऑप्शंस देने जा रही हूँ उस मुलाकात के हवाले से जिसमें इब्तिदा का तस्करा हुआ कि सदर साहब से 2 अहम शख्सियात ने मुलाकात की। 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही, यानी 120 मिनट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं कि इस मुलाकात में किस पर बात हुई होगी। एक ये कि आपकी मुद्दत पूरी होने वाली है, आप इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़े पर साइन किए गए होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर उनकी जो ट्वीट है उस पर मुबैना तौर पर गुफ्तगू की गई होगी, या ये कहा गया होगा कि इलेक्शन की तारीख आप दें या किसी और को देने दें, या फिर चेयरमैन पीटीआई। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? 4 ऑप्शन तो मेरे ख्याल में इस तरह दे रही है आयशा, आप जी कौन बनेगा करोड़पति। चलो जी तुम बन जाओ करोड़पति। नहीं, मेरे ख्याल में इन चारों चीज़ों पे गुफ्तगू नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन सी मुलाकात हुई है, किसकी मुलाकात हुई है। जब कोई मुलाकात खुफिया होती है वो फिर इस तरह वो ऐवान सदर में होने की क्या ज़रूरत है कि पूरा फ्लोर उसके लिए खाली करवाया जाए। आप ज़रा खुद सोचें ना, ये तो किसी जगह पे भी मुलाकात हो सकती थी अगर उसको कोई खुफिया अगर मुलाकात है। बाकी अगर कोई रूटीन की मुलाकात है वो ज़रूर हो, मुलाकातें होती रहती हैं ऑफिशियल लेवल के ऊपर। लेकिन अब इशू ये है कि इस वक्त उस मुलाकात की मेरी नज़र में कोई अहमियत उस तरह नहीं है कि जो मामलात हैं वो जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, और जो भी मामलात होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। और जिस तरह अभी काकड़ साहब ने भी फरमाया कि जो अदालतों का हुक्म होगा उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया और काकड़ साहब की इस्लामाबाद पुलिस ने जाके उनको वहाँ से उठाया, तो उससे तो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि काकड़ साहब बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर एडमेंट हैं कि वो अदालतों के निज़ाम के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। बाकी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आयशा कोई आइन मौजूद नहीं है जहाँ पे हम मुलाकातों से मामला तय होंगे? मुझे तो लगता है कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं और आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी। बाकी जब भी मुलाकातें होती हैं, जब उनको खुफिया रखना हो तो किसी को पता नहीं चलता। काकड़ साहब जैसी शख्सियत का नाम सामने आ जाता है, किसी को नहीं पता होता। हाँ, जब खुद कोई मुलाकात लीक करवानी हो तो फिर वो उसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं। मामलात बहुत सारे डिस्कस हुए होंगे अगर कोई ऐसी मुलाकात हुई है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत का मामला है, इंसाफ के मामले हैं, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, इलेक्शंस के मामलात हैं। तो ये सारे वो मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी इस नौयत की मुलाकात हुई है जिसके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकलेगी कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मुल्क में जो आपका सियासी नक्शा है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। मुझे कोई उस लेवल की कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तशकीक मौजूद है। राना साहब तो साथ ही आप बैठे हैं अतर के, आप ज़रा इसकी तस्दीक कर दें
ویسے تو قابل اعتماد ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کو کہا گیا ہے, جو پچھلے دنوں میں آپ نے بھی کہا کہ وہ ذرا کریز سے باہر نکل کر بیٹنگ کر رہے ہیں, انہیں کہا گیا ہے کہ ذرا اپنا کردار محدود کریں اور جب آپ سے تعاون کا کہا جائے تبھی تعاون کریں. تو احکامات دیے گئے ہیں, استعفے کا کہا گیا ہے, کیا معاملات زیر بحث آئے؟ رانا صاحب تصدیق تو کریں ملاقات کی. I'll put it in a very very decent way. Basically میرے خیال میں جو صدر مملکت ہے آنریبل ہے, ہمارے لیے قابل عزت ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, ان کو بیسیکلی کئی چیزیں شاید ان کی نالج میں نہیں لائی گئی تھی یا ان کی نالج میں نہیں تھی, جو ان کا سٹاف ان کو شاید دیتا تو بہتر تھا لیکن ان کے نالج میں نہیں تھی. سو میرے خیال میں بہتر یہ ہوا, بہترین کام یہ ہوا کہ ان کو کافی چیزوں کی اویئرنیس دے دی گئی, اپ ڈیٹ کر دیا گیا ان کو کہ دس از ہاؤ تھنگز ول ورک اینڈ دس از ہاؤ تھنگز آر ورکنگ اینڈ دس از ہاؤ تھنگز ڈڈ ورک. سو بیسیکلی ان کو نو ہاؤ دیا گیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو, اور میرے خیال میں اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کو ایک کلیئرٹی مل گئی ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب میرے خیال میں اب بہتر طریقے سے اپ ڈیٹڈ ہے اور ان کو صحیح فیصلے کرنے میں یا صحیح سٹیٹمنٹس دینے میں پرابلم نہیں ہوگی. سو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, there is nothing wrong with it, اور سپریم کمانڈر ہے پریزیڈنٹ صاحب, اور ان کو اگر اپ ڈیٹ کر دیا جائے تو there is nothing wrong with it. ان کو دیکھیں جتنے پرائم منسٹرز آتے ہیں ان کو بریف کیا جاتا ہے اور ان کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے, اور جہاں پہ بھی مناسب سمجھا جائے ان کو بریفنگ دے دی جاتی ہے. میں آج پورے ہونے سے کچھ دن پہلے بھی بریف کیا گیا, کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ یہ کہا گیا ہوگا کہ اب آپ نگران صدر کے طور پر کام کریں گے اپنی مدت پوری ہونے کے بعد. دیکھیں وہ تو آبویس ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. ان کی واقعی جہاں پہ ٹینیور ختم ہوگا اور جب تک نئے صدر نہیں اپوائنٹ ہوتے اس وقت تک وہ رہ سکتے ہیں آفس میں, وہ چوائس ہے ان کی, ان کے پاس ایک چوائس ہوگی, اور وہ چوائس یہ ہو سکتی ہے کہ جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا, تو اس کے بعد وہ ریزائن کر دیں. وہ ریزائن کریں یا نہ کریں وہ ان کی چوائس ہے, اور اگر وہ کرنا چاہیں ریزائن تو ان کی ایبسنس میں یا ان کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چیئرمین بن سکتے ہیں, چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ ان کی چوائس ہے, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں CIFC کا 2035 کا پلان ہو, لینڈنگ ایجنسی ہو, IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہو یا ان کو پریپیئر کرنا ہو پولیٹیشنز کو, وہ مسئلہ ہو, یا تاجروں سے ملاقاتیں ہو وہ بھی مسئلہ ہو, یا پھر ویسٹرن بارڈر یا انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو وہ بھی ہو, تو یہ سارے کام اگر پنڈی والوں نے یا چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر نے ہی کرنے ہیں تو پھر الیکشن کرا کے کرنا کی ہے تسی. میرے خیال سے رہن ہی دیو, پھر بس ہی کر دیو, الیکشن دی گل بات ہی کرنی بند کر دیو, کہ جب باہر سے بھی لوگ آ کے پنڈی میں جا کے کمفرٹیبل ہوتے ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف سے مل کے کمفرٹیبل, تو انہیں سے گارنٹی لیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پولیٹیشنز کو روکا کس نے تھا. میجورٹی آف دا پولیٹیشنز آر ویری گڈ پیپل, دے آر لرنڈ پیپل, لیکن اپنے اداروں کو, سویلین اداروں کو مضبوط بنانے سے کسی نے روکا تو نہیں تھا ان کو, یا ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ISI اور MI کے دفتروں کے باہر آ کے لائنیں لگائیں اور فوج والوں سے ملیں اور ان کو جناب کہانیاں سنائیں کہ جی سانو کسی جگہ تے ایڈجسٹ کر لو, ٹھیک ہے, یا یہ حکومت رکھنے چلے یا یہ حکومت نہ چلے, ان کو مشورے دیں. تو وہ مطلب کہ اس میں پولیٹیشن کا تھوڑا سا خود بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے سویلین انسٹیٹیوشنز کو خود کیوں نہیں گروم کیا. چلیں اس پہ رانا صاحب جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے آپ ایک تھنک ٹینک تشکیل دیں, پلیز ریکویسٹ کریں, اور وہ تھنک ٹینک ان ساری باتوں پہ, ان سارے معاملات پہ غور کریں, ضروری ہے بہت. نہیں رانا صاحب یہ سیریس چیز ہے. بالکل, دیکھیں اگر آپ نے ساری چیزیں پنڈی تاجروں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے, تاجروں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے, وہ بھی اگر عاصم منیر صاحب نہیں کرنا ہے, یہ لیگیسی ہے نا. دیکھیں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی تو ظاہر ہے وہ بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, پھر اس وقت کے DG ISPR معیشت کا تبصرہ بھی کرتے رہے ہیں. ماضی ہے نا, میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں. لاہور کی بھی گزارش سن لیں رانا صاحب, آرمی سٹاف ہے اسی نے بالکل صحیح نہیں کرنے نے, تو پھر بہت کوتاہیاں ہیں سیاستدانوں کی, پھر وہ بات سازش اور مداخلت تک چلی جائے گی. آپ نے ضرور اس پہ تھنک ٹینک کی ریکویسٹ کرنی ہے, اور پاکستان میں یہ سرچ ہونی چاہیے
کہ پرابلمس کہاں سے کریٹ ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو پیچیدگیاں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں. مجھے عدنان عادل صاحب کوشچن میں واپس آپ اسی کی کسوٹی, بات پہ عمل کروں گا. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. بڑے تابعدار ہیں آپ. رانا صاحب نہیں رانا صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ جی, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ. رسپیکٹ دیتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب. بس اسی طرح آپ شرط مجھ سے نہ لگایا کریں کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی ہارنا ہے, یہ مستقبل کے لیے آپ کو ایک نہیں اتنے میں شرط نہیں لائی تھا, بالکل شرط نہیں لائی. عدنان عادل صاحب کوشچن واپس اسی کسوٹی کی طرف آتے ہیں. 8 ستمبر کو ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے اور اس دوران یہ ملاقات ہوئی. آپ کے ذرائع تصدیق کریں, ویسے ایوان صدر کے ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہائی لیول ملاقات ہوئی ہے, بٹ آفٹر دیٹ وزیر قانون سے, نگران وزیر قانون سے صدر مملکت مل رہے ہیں. سو یو کین کنیکٹ ڈاٹس کہ وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں یا الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور صدر صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں, جبکہ وزارت قانون نے کہا کہ نہیں دے سکتے. آئین واضح ہے کہ صدر دے سکتے ہیں, لیکن پاکستان ایک پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے, ایک ٹرانزیشن فیز میں ہے. حالات ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری حالات میں آپ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو سکتے ہیں. اب صدر صاحب سے یہ بھی بعض لوگ توقع کر رہے ہیں کہ جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا تو وہ خود سے مستعفی ہو جائے تاکہ الیکشن کے وقت تحریک انصاف کا آدمی صدر مملکت نہ ہو. یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان سے سگنیچرز لے لیا گیا ہے استعفے نہیں سگنیچر کا تو مجھے نہیں پتا, آٹوگراف لے لیا گیا. یہ بڑی اندر کی خبر ہے, یہ آپ کو معلوم. نہیں میں آپ سے تصدیق چاہ رہی ہوں. اچھا وہ ہمارے ریسورسز 4th فلور تک نہیں ہے, ہمارے ریسورسز زیادہ زیادہ یہ رانا صاحب تک ہے ہماری. لیکن دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں صدر پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو رول ہے نا وہ بہت اہم ہوگا, کیونکہ 17 ستمبر کو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں. ان کا اپنا ایک مزاج ہے, ان کا ایک موقف رہا ہے آئین کے بارے میں, وہ کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صدر مملکت کیا اپنی اتھارٹی کو زیادہ اسرٹ کرتے ہیں یا مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں. دہشت گردی بہت زیادہ سر اٹھا رہی ہے, بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور معاشی طور پہ تو ہم بالکل ہی فارغ دیوالیہ, بالکل یہ تو خبریں باقاعدہ گردش خاکم دہن, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن یہ کہ معاملات بہت ہی خراب ہیں, تو اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں اگر تھوڑی بہت دائیں بائیں کوئی چیز ہوتی ہے تو میرا خیال ہے صدر مملکت بھی اس کو ماننے میں کوئی. ویسے عدنان عادل صاحب جب اس قدر اسپیکولیشنز ہو رہی ہوں نا تو ایسی ملاقات کے بعد کوئی اعلامیہ باقاعدہ جاری ہونا چاہیے تاکہ قیاس آرائیاں نہ ہی ہوں. کیوں نہیں جاری کیا گیا؟ آپ چاہتی ہیں ہمارا کاروبار بند ہو جائے؟ کس کا؟ ہمارا میڈیا والوں کا. اسی کام پہ تو نجومیوں کا کام. کتنے وی لاگز ہیں جو سینکڑوں وی لاگز قیاس آرائیوں پہ تو چل رہے ہیں, یعنی وہ ہمیں بزنس دے رہے ہیں. وہ ہمیں بزنس دے رہے ہیں. پھر تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان کا. نہیں یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ اس طرح کا سیاسی استحکام نہیں ہے کہ سموتھلی آئین کے مطابق عمل ہو, ایک حکومت آئین کے مطابق آئے, آئین کے مطابق جائے, مقررہ وقت پہ الیکشن ہو. اب یہاں کے حالات 75-76 سال سے ایسے ہی اپہیول کا شکار رہے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ زیادہ ڈیویشن نہ ہو. اگر مائنر ڈیویشن ہوتی ہے جیسے کہ ہوئی ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوئے 90 دن میں, تو اب بھی اگر 2-3 مہینے آگے تب بھی ایک بریفنگ ہی دی گئی تھی, آپ کو یاد ہے نا, تب بھی ان کو ان چیمبر, کیونکہ پاکستان میں جو سرکاری مشینری ایگزیکٹو ہے اس کی طاقت زیادہ ہے, باقی انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں, سول سوسائٹی کمزور ہے. اور تو ٹھیک ہے, ہمیں اب یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم ٹرانزیشن فیز میں ہیں. وی آر ناٹ اے پرفیکٹ ڈیموکریسی. ہمیں مطلب ہے کہ ان تھوڑے موٹے انحراف. بہت اچھی پیکنگ کی سارے بحران کی عدنان عادل صاحب نے, اور اس میں جو ایک جملہ ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ غیر معمولی حالات میں دائیں بائیں چیزیں ہو جاتی ہیں. تو نیئر صاحب آپ کیا دائیں بائیں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا لیٹر ایک اور جاری ہونے جا رہا ہے ایوان صدر سے یا الیکشن کی تاریخ؟ اگر یہ آئینی عہدوں پہ فائز سبھی لوگ آئین کو اس کی روح کے مطابق سمجھتے ہیں, جو کہ مجھے یقین ہے کہ سمجھتے ہیں, اچھا بات ہے عمل کرنے کی. ہر شخص کو آئین سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہر گروپ آئین کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ کے اس سے اپنا استفادہ یا فائدہ نکالنا چاہتا ہے. جیسے بات کی کہ بات کو خفیہ رکھ کے بہت سی قیاس آرائیوں کا موقع ملا, وی لاگز ہوئے, فلڈ گیٹ کھل گیا. تو حکمرانوں کو چاہیے انکلوڈنگ پریزیڈنسی کہ عوام کو کلیئرٹی دے, کنفیوژن نہیں. کنفیوژن پیدا کرنا آئینی حکمرانوں کا کام نہیں ہے. آئینی عہدیداروں کا کام آئین اور قانون کے مطابق سوسائٹی میں کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی لانا ہے. اب جو ایک سامنے ملاقات نظر آ رہی ہے اس میں وزیر قانون صدر پاکستان
के सामने बैठे मुलाकात हो रही है और उसी मुलाकात में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कानूनदान भी और रिटायर्ड जज भी, प्रोबेबली सैयद ज़ाहिद हुसैन साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये फुटेज सामने चल रही है। फोटो सामने चल रही है, बहुत बड़े आइन और कानून के माहिर हैं और जब तक अदलिया में रहे हैं इंतहाई गैर मुतनाज़ हैसियत में रहे हैं, बेहतरीन फैसले लिखे। मैं नहीं समझता कि इन जैसे साहिब फहम और आइन और कानून को समझने वाले शख्स की मौजूदगी में भी सदर पाकिस्तान को इतने हफ्ते चाहिए थे ये समझने लेके जानने के लिए कि इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के बाद वो आइन की प्रोविजंस के तहत इलेक्शन की डेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हवाओं के रुख भी तो देखने होते हैं ना, सिर्फ वही तो नहीं देखना होता। फिर या आप हवाओं के रुख देख लें या आप आइन को देख लें। वो आइन को पहले देख लिया ना, वो केपी और पंजाब में देख लिया ना। तो फिर जो दूसरी बात जो की जा रही है कि हालात के ताबे, ठीक है, अगर जल्द इंतखाबात के नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है तो वो मसाइल क्यों नहीं हल कर सकता वो निज़ाम बनिस्बत इन लोगों के जो केयर टेकर अरेंजमेंट के तहत लाए गए हैं कि एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर नामजद किया गया है। बेशक वो आईनी तरीक़ेकार है लेकिन उसने अपने मर्ज़ी से कैबिनेट सेलेक्ट कर ली है। क्यों ना ये काम, जैसे उन्होंने कहा दहशत गर्दी है, माली बहरान है, हम क्यों समझते हैं कि हमारे सियासतदान या मुंतखब नुमाइंदे तो नाअहल हैं लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल डिस्क्रिशन पे सिलेक्ट हुए ये 20-22 लोग ही अहल हैं जिन्हें अवाम जानते भी नहीं हैं। इनमें से शायद अक्सरियत का अवाम से कोई ताल्लुक़ तारफ़ ही नहीं है। कई लोगों के नाम अब मालूम हुए हैं कि ये भी पाकिस्तान के निज़ाम का एक हिस्सा है। अच्छा। और 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ा हैरानी हुई इस बात की कि जब फाइनेंस से तल्लक रखने वाले लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस का नहीं पता, इसका असर भी हुआ मार्केट पे, वो तो एक अलग बात है। मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं आइन और कानून के, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। मुझे एक तो ये बताएं कि क्या सदर साहब चेयरमैन पीटीआई की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि जब सदर की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो उनके पास इख्तियारात का क्या निज़ाम होगा? नहीं, इख्तियारात वही रहेंगे चूँकि आइन में कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। उन्हें निगरान सदर नहीं कहा जाएगा। निगरान सदर नहीं कहा जाएगा। वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। जो आइन में इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं वो करेंगे। और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं प्रेसिडेंट का, ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? अगर इस्तीफा देते हैं सदर साख खान से बड़ी मिसाल किसकी है? चेयरमैन जॉइंट सदर साख खान से बड़ी मिसाल किसकी है? चेयरमैन सेनेट होंगे। नहीं, सदर साख खान सेनेट का मकाम सदर बन जाएंगे ना, आपने तो डायरेक्ट आर्मी चीफ बना दिया। सदर साख खान साहब ने दिया था इस्तीफा। सॉरी, मैं ऐसे हालात में मैं पहले इसको कह चुका हूं ना कि चेयरमैन सेनेट नहीं, वो आपने बता दिया था राणा साहब। होंगे। जी राणा साहब हो गया। नहीं, वो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट क्वेश्चन ये ना कि चेयरमैन सेनेट को किस लिए बनाया जाए जब एक प्रेसिडेंट है वही नहीं, अगर वो रिजाइन कर, नहीं, वही तो एक्टिंग कह रहा हूं करते कि रहे। ऑप्शन है। if office of president becomes vacant। मैंने तो ये क्लियर बता दिया है, मैंने तो ये क्लियर बता दिया है अपनी गुफ्तगू में कि अगर उसके बाद वो रहना चाहेंगे सो बिस्मिल्लाह प्रेसिडेंट साहब, अगर नहीं रहना चाहेंगे तो वो रिजाइन कर सकते हैं। तो अगर रिजाइन भी कर देंगे तो चेयरमैन सेनेट हो जाएगी। मैंने राणा साहब नैयर साहब से ये पूछा कि माजी में ऐसा कब हुआ है कि वो रिजाइन मैंने करे कहा सदर साख और उसकी वजूहात क्या हो सकती है? माजी में कई चीजें, माजी में आयशा कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं भी हुई तो अब हो जाएंगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, माजी में हुई है। सदर साख खान ने इस्तीफा दिया था और चेयरमैन सेनेट ने एक्सटेंशन एक और सुनी जा रही है, लेकिन उसमें भी 2 राय सामने आ रही हैं। जी नैयर साहब, सदर साख खान ने इस्तीफा दिया था यही कहता है साइमल्टेनियसली विद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो तो काकड़ फार्मूला नहीं, लेकिन उस वक्त का आईनी तरतीब यही थी और चेयरमैन सेनेट नहीं, मैं काकड़ फार्मूला पे, और चेयरमैन सेनेट जो थे वही प्रेसिडेंट बने थे। वो चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज उस वक्त कंप्लीट नहीं था, असेंबलीज डिसॉल्व कर दी गई थी। इस वक्त अगर सदर साहब रिज़ाइन देते हैं तो कमो बेश आईनी एतबार से वही सूरत हाल पैदा होगी और चेयरमैन सेनेट सदर के ओहदा पे। वैसे व्हाट डू यू फोरसी, सदर साहब तारीख दे सकते हैं? अभी मुलाकात जो उनकी हुई, किन अमूर पे बात हुई? ये जो डेट है ना ये लड़ गई है सदर। हालात जरूरी है, हलचल पैदा हो सकती है। उस पे चीफ जस्टिस साहब भी जाते जाते सुना है बड़ा धमाका कोई होने जा रहा है आइंदा। सदर साहब 24 से 48 दिनों में हम धमाकों का कोई इंतजार धमाका करते नहीं होने जा रहा। ओके राणा साहब, कोई धमाका नहीं होने जा रहा, कोई कुछ भी नहीं होने जा रहा। जी नैयर साहब नहीं, सदर साहब पिछले दिनों से इतने इनकंसिस्टेंट हैं कि आप आइन के ताबे कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते
وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں, وہ تاریخ بھی دے سکتے ہیں, اور استعفیٰ نہ دیتے ہوئے تاریخ دینے سے اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ساری پاسبلٹیز آگے ہمارے سامنے, اور بھی بہت سے معاملات ظاہر ہے ایک طرف سے آ رہی ہے صدر پاکستان کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کو کون کون ایکسیپٹ کر سکتا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. معاملات نگران حکومت کے لیے کچھ زیادہ آسان نہیں ہیں اور مشکلیں اس قدر زیادہ ہیں. ایک تو یہ کہ ریلیف کے وعدے بھی پورے نہیں ہوئے, جیسے کہ یقین دہانی کرائی گئی تھی نگران وزیر اعظم کی جانب سے, ویسا ہو نہیں سکا. ظاہر ہے اپروول آپ نے IMF سے لینا ہے اور IMF دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا پلان آگے لے کر چلتے ہیں. بیسیکلی یہ جو نظام بھی آیا ہے وہ پرومس کر کے آیا ہے کہ جو پالیسیز IMF کی جانب سے سجیسٹ کی گئی ہیں ان کو لے کر آگے بڑھا جائے گا. مین وائل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو تاجروں سے ملاقات کی ہے اس کو بہت خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے. اور اطہر مجھے آپ سے یہی جاننا ہے کہ کیا اس کو ایسے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ ناکام ہو گیا تو آرمی چیف کو ایکٹیو ہونا پڑا؟ کیا یقین دہانیاں کرائی گئیں؟ کیا اس سے سہارا مل سکتا ہے اس وقت معیشت کو, جس طرح کے اقدامات اس میں تجویز کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اوبیسلی معیشت کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ کوئی تیسرا ادارہ ایکٹیو نہیں ہوا. جب پیچھے حکومت تھی 16 مہینے کے دوران, اس دوران بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. جو ایک کونسل بنائی گئی انویسٹمنٹ کے لیے, فیسیلیٹیشن کونسل, وہ تو پچھلی دور حکومت میں بنی تھی. تو کیا اس سے ہم یہ پھر نتیجہ اخذ کریں کہ وہ پچھلی حکومت ناکام تھی, اس وجہ سے ان کو کسی تیسرے ادارے سے مدد مل رہی تھی؟ تو پھر تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. لیکن جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, دیکھیں معیشت اس وقت پاکستان کی ایک مشکل حالت میں ہے, تو اس سے نکالنے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پر بات وہی ہے کہ اب معیشت میں پاکستان کی عوام کے لیے کیا ہے. اگر آپ نے حکمرانوں کے مسائل کو ڈسکس کرتے رہنا اور حکمرانوں کے مسائل ہی حل کرنے ہیں تو پھر تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جو یہ بجلی کا معاملہ ہے, یقین کیجئے وزیر اعظم صاحب 15 اجلاس بلا لیں, یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور دنیا بھر میں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے, جمہوریت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی میں عوام کا ووٹ کردار ادا کرتا ہے. جو لوگ ان حالات سے متاثر ہی نہیں ہوتے, جن کو پرواہ نہیں ہے, بجلی کی یونٹ 300 روپے بھی ہو جائے, ان کو تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. آدھوں کو مفت ملتی ہے, آدھوں کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. تو وہ کیسے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں, ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں جس سے عوام کے مفاد کا تحفظ ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ نگراں حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو, وہ الیکشنز کروائیں ٹائم کے اوپر. یہ باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو جب منتخب حکومتیں ہوتی ہیں اس وقت بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ نگراں حکومت کی ناکامی ہے. نگراں حکومت تو ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آئی ہے. نہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, نہ ان کو یہ مینڈیٹ کسی نے دیا ہے, نہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے. ان کا ایک مینڈیٹ ہے, انہوں نے الیکشنز کروانا ہے اور اپنے گھر جانا ہے. جو منتخب حکومت آئے گی وہ آگے اسی طرح چلتے رہیں گے. اس میں اداروں کا بھی کردار ہوگا اور جو حکومت مناسب سمجھے گی پالیسیز کو لے کے آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, لیکن اس ملاقات کو غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ معیشت شاید اس سے پہلے اتنی قابل رحم نہیں تھی اور اس میں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا جا رہا ہے. جو مسائل اس وقت ڈالر کی قدر میں, آپ دیکھیں ڈالر کدھر پہنچ رہا ہے, دوسری طرف پیٹرول پرائسز, فیول آپ کا کنٹرول میں ہے ہی نہیں, پھر مہنگائی اور اس طرح کے بہت سے, چینی مافیا آپ دیکھیں کس طرح ایکٹیو ہوا ہے. اس ملاقات کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کے خیال میں کب تک سامنے آ سکتے ہیں, اور بزنس ٹائکونز کیا اس سچویشن کو سنبھالا دے سکتے ہیں؟ عارضی روک ہو سکتی ہے کوئی؟ سر میں عائشہ ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں ہر حکومت میں ہم ایک سنتے ہیں, شوگر مافیا, فلانا مافیا, دس مافیا. ہر کچھ عرصے کے بعد یہ چیز سامنے آتی, کسی کی بھی حکومت ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا مافیا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ مافیا چلا رہا ہے. یہ جو اس نظام کے اوپر لوگ قابض ہیں یہ مافیا ہیں اصل میں, اور کوئی ایسا مافیا نہیں ہے جو ریاست کی طاقت کے آگے کھڑا ہو سکے. جب ہر حکومتی کابینہ کے اندر, ہر حکومت کے اندر وہ لوگ ہوں گے جن کی ملیں ہوں گی, جن کے اپنے سٹیک ہوں گے, تو پھر یہ کبھی بھی چیزیں حل نہیں ہوتی. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ مافیا نہیں, وہ مافیا جو ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے یہ اصل میں وہ مافیا اور یہ اس کی کارستانی ہے. آپ نے ڈائگنوسس کر دیا, ویسے تو روٹ کاز ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب رانا صاحب کے پاس ہے باقی اس معاملے پہ کیا روشنی ڈالیں گے اب رانا صاحب؟ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ادھر بہت سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا حکومت کے اندر پولیٹیشنز, یا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر جتنے یہاں پہ تاجر ہیں, بزنس ٹائکونز ہیں یا جو بھی ہیں, یہاں پہ جو بھی تھوڑا بہت بھی بزنس کرتا ہے, چھوٹا موٹا بھی بڑا بھی کرتا ہے, اس کو اعتبار نہیں ہوتا.
وہ کہتا ہے جی یہ یہاں پہ ہمیں میئر سٹیٹمنٹس کے لیے یا فوٹو سیشن کے لیے بلا لیتے ہیں، اور جب ہمیں جو چیز جو ریلیف چاہیے یا جو ہماری جو پرابلمز ہیں بزنس مین کے وہ ایڈریس نہیں کرتے، اور اس میں جناب یہ ہمیں ایسی چکر دیتے رہتے. بٹ وین اٹ کمز ٹو لائک دا چیف آف آرمی اسٹاف، جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس میں بیٹھا ہو یا پنڈی والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب ہم مذاکرات کرتے ہیں یا وہ ہمیں اگر بریف کرتے ہیں تو ہمیں ایک کلیئرٹی مل جاتی ہے اور ہمیں اعتبار ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. اور وہ ہمیں ان کے سامنے اگر ہم پرابلمز رکھتے ہیں بزنس کمیونٹی کا، یہ میرے 10 بزنس ٹائکونز کے ساتھ ملاقاتیں ہو جائیں گی، ان کے سامنے اگر ہم پرابلمز رکھتے ہیں تو وہ ان میں سے 10 میں سے 8 پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کون کرے گا؟ میں تو نہیں کر سکتا، یہ پولیٹیشین نہیں کر پا رہے، تو وہ پنڈی والے ہی کر رہے ہیں. تو ادھر ہی وہ لوگ جاتے ہیں، ادھر ہی دروازہ بات پتہ کیا رانا صاحب، ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا تاجر دوست کاروبار دوست پالیسیز تو حکومت فارمولیٹ کرتی ہے نا، سول گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے. فیسیلیٹیشن ضرور وہاں سے کی جا سکتی ہے، یا ماضی میں مختلف ممالک کے ساتھ فوجی تعاون ہم نے جہاں دیکھا وہاں تو فرنٹ فورس کا کردار ادا کر سکتی ہے فوجی قیادت. لیکن جو سب سے بڑی بات جو یقینی ہونی چاہیے وہ حکومتوں کا تسلسل ہونا چاہیے نا، پالیسیز کا تسلسل. یہاں پہ تو حکومت بدل جاتی ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ اس کی بھی تو گارنٹی چاہیے انویسٹرز کو. It's an excellent question. It's an excellent question, I must say. دیکھیں کنٹینیوٹی جو ہے، چاہے وہ پولیٹیکل نظام کے اندر ہو یا پولیٹیشین، کسی کی بھی حکومت آتی ہے اس کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جناب جو دوسری حکومت آتی ہے وہ زیرو سے پھر سٹارٹ کرتی ہے. اینڈ سیم گوز فار پنڈی ایز ویل، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جیسے SIFC کی اگر میں بات کروں تو 2035 کا جو پلان ہے اس میں کوئی بھی چینجز آ جائے، کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی پنڈی میں چیف آ جائے، وہ اسی طرح رہیں گی. اب اس چیز کو ذرا سامنے ضرور رکھیں، اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. اس کو آئی وڈ سے کہ 3 پرون اسٹریٹجی ہے، اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا پلان آپ کو دے دیا گیا ہے، اور شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو ہے یہ سائملٹینیسلی امپلیمنٹ کی جا رئی ہے. اور اس کے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ان ٹرو اسپرٹ واقعی ہی اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تو اسکائی از گونا بی دا لمٹ. اور اس کو میں ابھی آپ کے پاس جو واحد ہوپ ہے، آپ کو چاہیے یہ، ہم سب کو چاہیے یہ کہ SIFC کا جو پلان ہے اس کو ہم کامیاب بنانے میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا کام کر سکتے ہیں، جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہم جناب اس کو ہم پروموٹ کریں، تاکہ یہ ہمارے ملک کے لیے، کسی واحد آدمی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک سنگل پرسنالٹی کے لیے نہیں ہے یہ فائدہ، یہ ساری پاکستان کا فائدہ ہے اس میں. اور اگر فورن انویسٹر آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے تو لیٹس گو فار اٹ. اس کو ہم اس کو مطلب جسٹ فار دا ہیک آف اٹ کرٹیسائز نہ کریں اگر ہم، تو میرے خیال میں زندگی آسان ہو جائے گی انویسٹر کی بھی اور ہماری بھی. اس میں چھوٹی سی بات دیکھیں، بات بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب کی، جو معیشت ہے اس سے وہ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. فورن انویسٹر میں جو بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن ایک ایسا ملک جہاں پہ صدر مملکت ٹویٹ کر رہا ہے کہ سیکٹری میری بات نہیں مانتا، لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے اس بندے کو پولیس کو گھر چھوڑ کے اور دوسری جگہ سے پولیس آ کے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، ادھر سے عدالت چھوڑتی ہے، ادھر سے دوبارہ، مطلب کیا یہاں پہ انویسٹر کا منی جو ہے اس کی کیا گارنٹی؟ اگر وہ کسی ڈسپیوٹ میں چلا جائے گا تو وہ کیوں آ کے ایک ایسی ریاست کے اندر انویسٹ کرے گا جہاں پہ آئین اور قانون کی یہ سچویشن ہے؟ تو یہ سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور آئین اور قانون کے اوپر جو عملداری ہے، جو 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوئی، الیکشنز نہیں ہوئے وقت پہ، تو نظام ایک اگر اپنے آئین کے مطابق ہی نہیں چل رہا تو بزنس مین باہر سے آ کے پھر اس کی بہت ساری اپریہنشنز ہوں گی. No, well, you're right, but then again there is a point. The point is کہ when there is a plan, 2035 کا جو پلان ہے ان سب چیزوں میں انویسٹر جو ہے اس کو کور کرتا ہے، اس کی ساری مشکلات کو کور کرتا ہے، اس کی ساری جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں آپ 2035 کے پلان کو SIFC والے کو، تو اس میں یہ ساری جو ایشوز ہیں جس کی اطر نشاندہی کر رہے ہیں اس میں ان سب چیزوں کو کور کر جاتا ہے وہ، اور اس میں انویسٹر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کو کور ملے گا. اچھا چھوٹا سا ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہ دیکھیں جاتے ہوئے مصدق ملک صاحب ایک پریس کانفرنس بھی کر کے گئے تھے کہ کتنے خرب ڈالر کی تو ہم صرف مٹی بیچیں گے پاکستان کی. جب سے میں نے وہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मैं जमीन पे पाँव रखते हुए डरता हूँ कोई कीमती धात ना हो नीचे, वो कहीं जाया ना हो जाए। तो मसला ये आप है मट्टी तो जमा नहीं करनी शुरू कर दी आपने। इंशाल्लाह मट्टी जमा करनी शुरू कर दें या मट्टी खाना शुरू कर दें। ऐसे बहुत से माजी में भी हमें धोखे असल दिए में- गए, ऐसे ख्वाब, असल में ऐसे अतर ने शराब मुझे दिखाए बताया गए, था- लेकिन आपकी बार राना हमें जो ख्वाब दिखाया हम उसी पे तकिया कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और कोई ख्वाब नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सितंबर में तो अहम ओहदों पर कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में कहा जा रहा है एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस आ रहे हैं और मुल्क से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भेजने की भी कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए कुछ अहम शख्सियात, बैनुल-अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन आपने कहा कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो अक्टूबर में उनके वापस आते देख रहे हैं आप? देखिए कि जो नून लीग का प्रेशर है वो तो बहुत ज़्यादा है कि नवाज शरीफ वापस आएँ तो पार्टी उठेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ क्लिक नहीं कर सके। उनके दौर में जो शदीद महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई, हालात ख़राब हुए, बहुत अनपॉपुलर हो गए वो। और जो सर्वेज़ हैं वो 1-2% उनकी पॉपुलैरिटी शो करते हैं। इवन मरियम की पॉपुलैरिटी जो सर्वेज़ में आई है वो 2-3% से ज़्यादा नहीं है। नवाज शरीफ की जो है 25 से 30% पॉपुलैरिटी आती है और उनके मुखालिफ की 50 से भी ज़्यादा आ जाती है। तो अब एक वाहिद उम्मीद नून लीग के पास ये है कि नवाज शरीफ आ जाएं, 3-4 महीने जलसे करें, बयानियाँ बनाएं। मुखालिफ पे तो पाबंदी है। उन्हें तो उनका फिर कोई- अपने भाई के खिलाफ बयानिया बनाना पड़ेगा ना कि वो मैंने नहीं किया जो हुआ। हाँ, वो तो क्लिक फिर उन्होंने जहाँ सियासतदान करना था कर वहाँ लेते लिया। हैं, बहानेबाजी कर लेते हैं कई तरीके से। अब जैसे कि चीनी के बहरान पे एहसन इकबाल ने कहा, ये नवीद कमर ने किया है। हाँ जी। नवीद कमर उधर से बयान आया कि तो राना सनाउल्लाह ने स्मगलिंग कराई है, ताज हैदर ने बयान दे दिया और इसकी जिम्मेदारी कलेक्टिव थी। वजीर आजम भी अब हुई तो है ना चीनी वो कहते हैं ना, स्मगल। हार और शिकस्त जो है वो जी। यतीम होते हैं। तो अब 200 नाकामी रुपए किलो यतीम चीनी है। बिक रही है। सब एक पीपल्स पार्टी वाले नून लीग पे इल्जाम लगा रहे हैं, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी पे लगा रहे पुराना हैं। धंधा है ये तो। अब हाँ। जरदारी साहब भी पंजाब आके बैठ रहे हैं कि मैं इस खला जो पैदा हुआ है एक पार्टी के निकल जाने से या उसको रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया गया है, तो अब उस खला को मैं पुर कर लूँ, मैं उन बंदों को इकट्ठा कर लूँ। तो नवाज शरीफ एक आखिरी उम्मीद है नून लीग के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो डैमेज हो चुका है उसको पुर करना खासा मुश्किल होगा। लेकिन इनकी सारी उम्मीदें बस अब एक चीज़ पर हैं कि नवाज शरीफ आएँ, जलसे करें, बड़े बड़े जलसे हो जाएं और वो एक नई रूह फूंक दें पार्टी में। अगर ऐसा हुआ फिर तो जाहिर है पंजाब में मैदान खुला है। जहांगीर तरीन ने भी उनको वेलकम किया, आज कहा है कि खुशाइंद है उनका वापस आना जो है। वो बड़ी पार्टी के एक सरबराह हैं। और ये भी देखना होगा कि अदलिया का क्या रवैया है। क्या अदलिया जो है, आला अदलिया उनकी ताहयात नहली को ख़त्म करती है या नहीं करती है, और उनकी जो सज़ा है वनफील्ड में वो हाई राना कोर्ट से साहब ख़त्म हो होती गई है या राना नहीं साहब होती हो गई है। राना साहब। और अच्छा, वैसे आपका वजदान क्या कहता है? तब तक बड़े मरहले तय हो चुके होंगे 15 अक्टूबर तक। अब की बार पक्की तारीख है वापसी की? मुझे लगता नहीं तो पक्की था। आपको अभी यकीन नहीं है? फजा बनाते हैं हमेशा से, इनका एक स्टाइल रहा है कि एक माहौल बनाते हैं ताकि वर्कर डिमोरलाइज ना हो, पार्टी को और ज्यादा डैमेज ना हो। इस्तकबाल कैसा होता देख रहे हैं? 10 लाख का फाइज टारगेट ईसा है। के ऊपर उम्मीदें हैं। जावेद लतीफ बार बार कह चुके हैं कि जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। तेरा चीफ, अगर मेरा चीफ। काजी फाइज ईसा कोई ऐसा फैसला सुनाते हैं जिससे उनकी ताहयात नहली खत्म हो जाती है, फिर उनके आने का इम्कान 2 है। बिल्स के ऊपर तो अभी फैसला आना भी बाकी है ना, वो तो जाहिर है जी। बड़े फैसले तो आते साथ। अदलिया का किरदार जो है वो ज्यादा है। इस्तकबाल कैसा होता देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब का? 10 लाख का टारगेट। 10 लाख तो कहते हैं ना, 1 लाख हो जाए तो 10 लाख बन जाते हैं। हमारे यहाँ 50,000 भी हों तो वो फोटोशॉप नहीं ना करना, आप ग्राउंड पे बताएं। ग्राउंड पे नहीं, इतने लोग तो 10 लाख तो नहीं आएंगे। अगर मेरा ख्याल है 50-70 हज़ार भी आ जाए तो शहबाज बड़ा शरीफ साहब सवाल वाला होगा। इस्तकबाल तो नहीं होगा वो जो रीगल घूमते नहीं, रहे थे? ऐसा नहीं है, मगर ये कि पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से बसें भर भर के हज़ारा से ले आएँ तो लोग तो जमा हो जाएंगे। लोग जमा तो किए जा सकते हैं, वो तो कोई ऐसा इस बात फजा में जब मईशत की ऐसी सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि टूरिज्म का क्या हाल हो रहा है हमारे मुल्क में, मार्केट्स शटर डाउन, हड़तालें हो रही हैं, फिर भी इस्तकबाल हो सकता है ऐसा? इस्तकबाल तो वो मैनेज्ड होगा ना, वॉलंटरीली। ये जो ये मैंने जुमला निकलवाना था, मैंने निकलवा लिया। नैयर साहब, जिस सलमिये की तरफ अतर ने इशारा किया ना कि यहाँ इस मुल्क में जब इस तरह की सिचुएशन हो कि निज़ाम पे एतबारी ना हो और निज़ाम की कलाबाजियाँ समझ ना आ रही हों कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक हुक्म अदालत का आता है और उसके बाद उन्हें जिस तरह बोरी की तरह उठा के दूसरी गाड़ी में डाला जाता है। एक तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या अटक जेल से परवेज़ इलाही साहब को अदालत बाजियाब कराने में कामयाब हो सकेगी? क्या अदालत खुद सुबह कोर्ट करने में कामयाब हो सकेगी? उनका तो तबादला हो गया है। नैयर साहब, अच्छा ये बताएं, वैसे बात है, मेरे हाँ। पास फिल्म तो नहीं, लेकिन एक क्या बात बनेगा बड़ी इस फिल्म वाज़ेह का? है, इंतज़ामिया इस वक्त अदलिया को बेबस बनाने पे तुली हुई है।
بے شمار آرڈرز فلاؤٹ کر چکی ہے. سپریم کورٹ کی الیکشنز کروانے کی ڈائریکشن سے لے کے مختلف سیاسی لیڈروں کی گرفتاریوں اور بار بار گرفتاریوں پر، اور پرویز لائی کے معاملے میں بھی وہ آرڈر بڑا کلیئر تھا کہ انہیں نہ گرفتار کیا جائے. اور آج کا بھی جو آرڈر ہے ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب کا، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ان کے اریسٹ بھی انلیگل ہے اور ڈیٹینشن وارنٹس بھی انلیگل ہیں، اور بیلف اپاؤنٹ کیا ہے کہ انہیں پروڈیوس کیا جائے. لیکن کل ہونا کیا ہے، کون ہوگا پیش اور کون نہیں ہوگا، یہ سب کو پتہ چل گیا ہے اور خود کو پتہ چل جائے گا. پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ عدلیہ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. دوسری بات رہی جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ کون کیا کرے گا اور ہواؤں کا رخ کیا ہے، اس پہ صرف آج کے لیے ایک شعر عرض کیے دیتا ہوں. یہ طاقتوروں کے اشارے اور ہماری بے بسی، اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات. آپ کے لیے یہی بہتر ہے نیئر صاحب. ایسے تو آپ سمجھدار ہیں، آپ خود ہی اس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جسے وہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو. یہ اس لیے سمجھدار جناب ہونے کی 15 اکتوبر بھی وہی ہیں، 15 اکتوبر بھی وہی ہیں، کسی کی آمد بھی وہی ہیں اور کسی کی روانگی بھی وہی ہیں. کس کی روانگی کی سمجھ نہیں آئی، آمد کا تو پتہ ہے. روانگی کوئی نہیں ہو رہی. ایسے ہم مڈل کلاس کے لوگ اپرچونسٹ ہوتے ہیں. ہاں ضروری ہے، ضروری ہے. اپنے تصور سے بتا دوں، جا کو نہیں رہا، اچھا آنے والے انڈیسائسو ضرور ہیں، آ بھی سکتے اور نہیں بھی آ سکتے. اچھا، لیکن یہ ڈیٹ چینج بھی ہو سکتی اسپیکولیٹ ہے. کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ ہر طرف سے راستے بند ہیں تو ڈیل کی کوششیں، اسی میں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب نگران حکومت سے ناراض ہے پی ڈی ایم جماعتیں. وہ اس پہ آج ایک شعر سن کے اکتفا کر لیں. نہیں مجھے آپ کا تجزیہ بھی چاہیے. تجزیہ بھی چاہیے، وہ تجزیہ بھی سن لیں. ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی، ہم جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں ٹرین مس ہو گئی، ٹرین مس ہو کہہ گئی. دیا ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی، اچھا، یعنی ہم کہ جس سے ڈر رہے تھے وہی بات ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی. لیکن کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے سپٹمبر اکتوبر میں بہت کی پوزیشنز پہ بہت سے چینجز آ رہے ہیں. کسی بھی وقت وہ پاکستان جن سے بات وہ صاحب کرنا چاہتے تھے، میرا اشارہ ان کی طرف سے کہ ان کی طرف سے ترک ملاقات ہو گئی. ادارہ جاتی بات ہے. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ 99 میں بھی ہم نے دیکھا ایک بڑی سخت سزا ہوئی تھی، اور اس کے بعد تارڑ صاحب تھے تب جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا. تارڑ صاحب کے بس میں کچھ نہیں تھا، بڑی سیریس انٹرفیرنس ہوئی تھی، ایوری باڈی نوز اٹ. تو ابھی وہ انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی؟ نہیں، وہ انٹرفیرنس نہیں، وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ صاحب اتنے مضبوط ریلیشنز ان گورنمنٹس کے ساتھ نہیں چھوڑ کے گئے جن پہ پاکستان کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے. وہاں سے انٹرفیرنس نہیں ہو رہی. جہاں سے رانا صاحب بیٹھے میرے بعد، جہاں سے ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ہے یورپ اور امریکہ اور یو کے کی پاکستان کمیونٹی، بٹ دے آر ویری سلو. ویسے یہ بڑا اچھا تجزیہ آپ نے دیا ہے سچویشن کا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاسبلی ہو بٹ دے آر ویری سلو. بات کر دی، بٹ دے آر ویری ان کا سلو. صابن سلو سمجھ نہیں سکے. لیکن رمز جو ہے عطر، اب دیکھیں وہاں سے طیارہ آ گیا، مہمان کو لے کے چلا گیا. یہ یورپ سے ان سے تو طیارہ واپس منگوا لیا گیا تھا. یورپ سے طیارہ نہیں کوئی آ سکتا. اچھا، ان کے اپنے ملک، ان کی اپنی جو سوسائٹیز ہیں ان کے پریشرز بڑے ڈیفرنٹ. ہاں اچھا عطر، جب بھی یہ سول بالادستی کی بات ہوتی ہے نا تو اس کے لیے لازم جز قرار دیا جاتا ہے کہ جتنی بھی یہ سویلین قیادت ہے اکٹھی ہو جائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر آ جائیں تو شاید یہ ممکن بھی ہو پائے. لیکن ماضی میں ایسا ہو نہیں سکا، اور ابھی بھی یہ سپلٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سچویشن ہے جس کا آپ احاطہ کر چکے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے خیال میں یہ واقعی سنجیدہ پیشکش کی گئی جو اس وقت ہواؤں میں ہے، اور اس نگران کیبنٹ سے شاکی پی ڈی ایم جماعتیں کیا اس آفر کو قبول کر سکتی ہیں اپنے طور پر؟ دیکھیں یہ کوئی نئی پیشکش نہیں ہے. ان کے وکیل جو ان سے ملنے گئے تھے، کل ہی ایک پروگرام میں وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے تفصیلاً پوچھا. انہوں نے کہا یہ وہی موقف ہے جو ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ الیکشنز کے لیے ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ان کی پیشکش ہے. باقی اب چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. جس طریقے سے
نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج نہیں ہے. یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, آپ نے بھی ذکر کیا, ووٹ کو عزت دو, مزاحمتی بیانیہ بنایا, اور ان کے ووٹر سپورٹر میں وہ چیز پاپولر بھی ہوئی. لیکن اب پھر انہوں نے 180 ڈگری کا جو ایک دم سے اپنا اینگل بدلا, اور ان کی حکومت جس طریقے سے آئی اور جس طریقے سے چلتی رہی, جدھر جدھر کریڈٹ گیا وہ سب نے دیکھا. لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر چاہے جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو, جو ان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتا ہے, وہ ان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا, ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن چیئرمین تحریک انصاف جس نہج پہ اپنے بیانیے کو لے کے آگے ہیں, اگر اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مزاحمتی سیاست ختم کر دیں گے اور کوئی ڈیل کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کا ووٹر سپورٹر بھی ان کے ساتھ رہے گا, میرے خیال میں ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. وہ اپنی پاپولیرٹی ختم کر دیں گے اگر وہ کوئی ایسا تاثر جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی. دس از اے ڈیسائزو پوائنٹ ان کی پالیٹکس کے لیے. رانا صاحب, اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کا جو فوکس ہے وہ الیکشنز کی تاریخ لینے پر ہے یا کسی ڈیل یا NRO پہ ہے؟ رانا صاحب, میرے خیال میں کوئی ڈیل یا NRO کی طرف نہیں ہے, اور میری اطلاعات تو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ جو کرتا دھرتا ہیں, میں بڑا کیئرفلی ورڈز یوز کر رہا ہوں, جو کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ الیکشنز کے بارے میں بات ہو جائے, لیکن وہاں پہ بھی ان کو کوئی ایز سچ پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. میں بہت بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو, تو وہ ایز سچ نہیں ملا ان کو رسپانس, اور دس از دا لیٹسٹ آئی کین لائک شیئر ود یو. جی نیئر صاحب, یو وانٹ ایڈ؟ جی یس. اس وقت ایک مخصوص سیاسی جماعت جو مشکل کا شکار ہے, اس کی بہترین خواہش یہ ہے کہ اس کے امیدواران کو انتخابات میں آزادانہ حصہ لینے کی صرف اجازت دے دی جائے. یعنی اس وقت مذاکرات یا بات چیت کا محور میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں ایز اے پارٹی کم از کم اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, اور اس سے زیادہ امید نہیں ہے, اور خواہش بھی نہیں ہے, سپیس نہیں ہے اس سے زیادہ بات کرنے کی. وہ وہیں رہیں جہاں ہیں, لیکن امیدواروں کو انتخاب میں آزادانہ حصہ لینے دیا جائے, یہ ان کی میکسیمم ڈیمانڈ. اور وہ سرویز جن کا آپ نے حوالہ دیا, آزادانہ حصہ لینے بھی دیا جائے تو رزلٹ کیا ہو میرے سکتا ہے؟ خیال میں نہیں, ایسا ممکن نہیں ہوگا. 9 مئی کے بعد جو ہے نا وہ سوچ میں بہت یہ میں نے کہا خواہش ہے, صرف خواہش ان کی ہے, لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سارے دروازے بند ہو چکے یا کسی بھی وقت امید کی کرن کہیں سے؟ میرے خیال میں بند ہو چکا. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسٹریٹجی میں چینج, چند سال کے لیے تو ضرور ہے. اسٹریٹجی میں چینج آ سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں. بہترین سیاست ہے کہ پی ٹی آئی ان الیکشنز میں اپنی پارلیمانی سیاست بچا جائے تو غنیمت ہوگا. اطہر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں ایک لائن دیکھیں ہم اکثر میڈیا پہ سیاستدانوں کو بلا کے پاکستان میں جو جمہوریت ہے, جمہوری نظام ہے, اس کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں, تو تھوڑی سی ہمیں بھی جو بحث ہے اس کو ڈائیورس کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں کسی دن آپ میڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ چاہت فتح علی خان صاحب کو بلائیں اور ان سے موسیقی کے حوالے سے پوچھیں کہ موسیقی کی کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس میں کون کون سے راگ ہوتے ہیں. اس لیے اگر ان سیاستدانوں سے, ان لوگوں سے ہم جمہوریت پہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں چاہت فتح علی خان صاحب سے موسیقی پہ گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے راگ سن سن کے لوگ تنگ آ گئے. مجھے لگا اطہر بہت سنجیدہ کوئی بات کرنے جا رہے ہیں, لیکن اطہر پھر وہی بات کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, اور پاکستان میں ہوگا وہی جو اس کی چاہت ہے. اس کے ساتھ ہی ختم کریں گے پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے لیں گے مان.